اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا فتح یا فتح یا فتح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے اور ہماری عمل کی اور ہمیں سب کو عمل کی ہدایت دیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جناب آج جو ہم یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، تو ہمیں کل سے انشاءاللہ یا اتوار سے روزے ہمارے شروع ہیں، زیادہ چانسز ہیں کہ سنڈے سے ہمارے جو ہے نا رمضان شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑی سی ایک مینٹلی آپ کو کہتے ہیں نا تیاری کرنی ہوتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تیاری کیا ہوتی ہے، پکوڑے سموسے رولز بن جائیں ہیں، بیسن بنا کے رکھ لیں، اور ہم جو ہے وہ کیا عید کے لیے کپڑوں کی شاپنگ کر کے ابھی سے رکھ لیں، مطلب ہم لوگوں کی یہ تیاری ہوتی ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے سپر سٹورز پہ جاؤ نا، ہماری لائنیں لگ جاتی ہیں شاپنگ کے لیے، لیکن کوئی یہ تیار نہیں کرتا کہ ہم یہ روزے رکھ کیوں رہے ہیں، مطلب ہمیں کیوں رمضان اللہ میاں نے پورا ایک مہینہ دیا ہے، 30 دن 30 ڈیز جو کہ ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کہ آپ لوگوں نے یہ روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، وہ جو دین کو اتنا فالو نہیں بھی کرتے، وہ بھی روزہ رکھ لیں گے۔ اور آج کل تو ویسے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا بڑا فیشن ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اب روزے آ رہے ہیں تو ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ویٹ کم کرنا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے نا، جو ہم اسلام میں جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھو نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں نیت ہے، ہر چیز میں نیت۔ اگر آپ کی نیت نہیں ہے نا کسی چیز کی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی وہ کام اس کا نہیں ہے۔ دیکھو ایک بہت ناپسندیدہ عمل ہے بٹ جائز ہے، طلاق، لیکن طلاق بھی جو ہے نا وہ نیت سے ہوتی ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھ دی، تو اگر مرد نیت کر کے دیتا ہے طلاق ہے طلاق ہے تو طلاق ہو جاتی۔ تو ہمارا جو اسلام ہے وہ بیس ہی نیت کے اوپر کرتا ہے، آپ کا کتنا ایمان ہے، کتنا آپ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن ہم لوگوں کی نیت جو ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتی یہ چیزیں بھی ایک پارٹ ہیں، اس کا بھی پارٹ ہے، گروسری بھی کرنی ہے ہم نے، اور سموسے پکوڑے بھی کھانے ہیں، سب کچھ کھانے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے نا اس کی قرآن رمضان کی، اس کو نہیں ہم فالو کرتے ہیں، اس کو نہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں، اور اتنا اتنا زبردست اس کا ریوارڈ ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے تھا، ہم لوگوں کا ترجمہ ہم سب لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے ہو جائیں۔ اب تقوی والے کو ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں تقویٰ مطلب جو نماز پڑھتا ہے، جو صاف ستھرا رہتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو ہر وقت خواتین کے بارے میں کہ ابائے میں لپٹی رہتی ہیں، چادر لیے رہتی ہیں، تو شی از ود تقویٰ، مطلب شی از ویری امپریسو۔ ایسا نہیں ہے، تقویٰ جو ہوتا ہے نا، ایک تو یہ والا ہے جس میں جو ہمارے فرض پورے ہو رہے ہیں، ایک تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ سے ڈرنا بھی، اسے دوستی بھی لگانا، اس سے پیار بھی شو کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ کون بتائے گا؟ سارا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ہاں، تو پھر ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کون تاکہ بتائے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کی ہوئی، تو روزے کے اندر ہم عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم واقعی ان چیزوں سے رک رہے ہیں۔ رک رہے ہیں، تو ہمیں ریوارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دیکھو ہر کوئی ایسا ہم کام کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ، جیسے اگر آپ کو امی کہیں جاؤ جا کے نا آج مہمانوں نے آنا ہے، کھانا بناؤ، تو جب کھانا بہت سارا بن جاتا ہے، مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو امی آپ کو کہتی ہیں شاباش، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور کل کا دن اب سارا کوئی کام نہیں کرے گی، کل سارا ریسٹ کرے گی، باقی سارے کام کریں گے، تو یہ آپ کا ریوارڈ ہو گیا نا۔ جی باجی جان، تو روزے میں جب ہم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے ہے نا، وہ کیا چاہیے؟ چلے میں آپ جنت۔ کو بتا جنت، اور وہ ہمیں کیوں چاہیے؟ حالانکہ جب ہمارے فادر حضرت آدم علیہ السلام، مدر حضرت اما ہوا جو تھیں، وہ تو جنت میں ہی تھے۔ اور دیکھو کہتے ہیں نا انسانوں کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیک بون تھی، وہاں سے دائیں سائڈ سے جو لوگ آئے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، جو بائیں سائڈ سے آئے ہیں وہ برے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک جگہ پہ کانسیپٹ چل رہا ہے، لیکن اب دیکھو جیسے اگر میں دنیا سے چلی جاتی ہوں، میرے نام پہ 2 گھر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ والے جو گھر میرے نام پہ ہیں وہ کن کو ملیں گے؟ میرے بچوں کو، یعنی کہ ماں باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ بچوں کو۔ تو جب ہم کہتے ہیں حضرت آدم اور حضرت اما ہوا جو تھیں وہ ہماری ماں باپ ہیں، تو ان کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ جنت۔ تو پھر جنت کے وارث کون ہیں؟ ان کے بچے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم ان کی اولاد میں سے ہی ہیں، سب سے پہلے انسان تو حضرت آدم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن پاک میں بولا ہے نا کہ تم لوگ جنت کے وارث ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھ دی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ چلو آج ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ یار اس کو کیسے غائب کروں میں؟ یہ میرا جو ہے نا قصہ کبھی نہیں ختم ہونے والا بھائی صاحب۔ ہاں اللہ جی، میری ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے تو جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ سوری میں نے لیٹ جوائن کیا، بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، میں مہا بات کر رہی ہوں۔
وہاں آپ ٹائم پہ جوائن کیا کریں، ورنہ پھر میری جو کوئی بھی ٹاک ہوتی ہے نا، اگر آپ شروع سے نہ جوائن کریں نا تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے شروع سے لے کے اس کو اینڈ تک اس کا لنک کرنا ہوتا ہے. رائٹ ناؤ آئی ایم ٹرائنگ، میری یہ ونڈو ہائڈ نہیں ہو رہی. نہیں، اور ہاں ٹائم پر آؤں گی اور میں بس آج والی ریکارڈنگ چیک کر لوں گی، وہ سن لوں گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ آ گئی ہیں، موسٹ ویلکم. اچھا، تو اب ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو بولا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ہو. اچھا، وہ جنت تو ان کو مل گئی، تو کیا وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت عطا کی تھی، اللہ کی نعمتیں دی تھیں، اور ان کو کہا تھا کہ اس کو انجوائے کرو، لیکن ایک چیز کو منع کیا تھا کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا آپ، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ انہوں نے ہر قسم کی نعمتیں جوائن کی، ہر طریقے سے کی، لیکن ان کی آزمائش بھی ساتھ اللہ نے دے دی. اور وہ آزمائش کیا دی گئی تھی؟ یہی دی گئی تھی نا کہ آپ نے ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ گئے. اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا، یہ کرسچنس کا ہے کانسیپٹ، ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. جب آپ بہت ڈیپ ڈاؤن قرآن پاک پڑھتے ہیں دین آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو، حضرت اما حوا کو کریٹ ہی دنیا کے لیے کیا گیا تھا. کیونکہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، آپ کو میں بہت ڈیٹیل میں اس لیے آج یہ والا لیکچر نہیں بنا رہی، اوور آل ایک ریویو کے طور پہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ ہو کہ یہ جو قصہ تھا حضرت آدم کا، تو سورۃ بقرہ میں مینشنڈ ہے کہ وہ آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جنت میں رہو، لیکن یہ نہ کرنا. اور پھر فرشتوں سے جب انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی مخلوق تیار کی ہے جس کو آپ لوگوں نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں نے ایک مخلوق جو ہے نا وہ کریٹ کرنے جا رہا ہوں جو سب سے افضل ہے، جو فرشتوں سے بھی اور جو جنوں سے بھی. اور تو یہ ہم یہ والا کانسیپٹ لیں کہ وہ جنت میں گئے، تو کیا انہوں نے مخلوق جنت کے لیے تو نہیں بنائی تھی نا، انہوں نے تو زمین کے لیے بنائی تھی. تو وہ جو سزا کے طور پہ تو انہوں نے بنائی تھی، انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ جانی جانی تھی، ٹھیک ہے نا. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں اب ابلیس نے انکار کیا. ابلیس جو ورڈ ہے نا، ابلیس، اس کو کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں ہوپ لیس. ابلیس کا عربی میں مطلب آتا ہے ایسا، مطلب اس ورڈ کا مطلب ہے کہ ہوپ لیس، جو دوسروں کے اندر امید کو ختم کر دیتا ہے، کرنے والا، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس فرشتے کا نام ابلیس بن گیا. تھا وہ جن، لیکن اس نے اتنی عبادات کی تھی کہ اس کو فرشتے کا درجہ مل گیا تھا. تو ابلیس نے ان دونوں کو وہاں پہ ورگلایا، وسوسے ڈالے، اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ انہوں نے کی. لیکن ان دا اینڈ وہ یہ، لیکن دیکھیں اب انہوں نے توبہ بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کو تھا کہ وہ پچھتائے کہ جس چیز کے لیے ہمیں منع کیا گیا تھا ہم نے وہ کیوں کی. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں ورڈز بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ورڈز بتائے، جس میں ان کی حضرت آدم کی دعا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم پہ تو آپ کر دے رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو ظلم کرنے والوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، سزا نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب آپ کو زمین پہ بھیجا جائے گا اور آپ کی جو آل اولاد ہوگی وہ کوشش کرے گی، اب وہ اپنی کوشش کرے گی تاکہ وہ جو آپ کو دی گئی تھی جگہ ایز اے وراثت، وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو ابلیس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دے دیں کہ میں نے اتنی عبادات کی ہیں، مجھے اس کا صلہ دیں، تو مجھے جو ہے ابھی سزا نہ دیں جب تک آپ نے یہ مخلوق بنائی ہے. تو چونکہ میں منکر تھا اس کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اب میں بھی کوشش کروں گا کہ میں ان کو وہ جنت نہیں دوبارہ حاصل کرنے دوں. تو اس طریقے سے تینوں زمین پہ بھیجے گئے تھے. تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک آزمائش تھی. اب جسٹ تھنک اباؤٹ حضرت آدم، حضرت اما حوا، دنیا میں ہر نعمت، جنت میں ان کے پاس ہر نعمت تھی، لیکن ایک آزمائش ملی. دیکھیں حضرت آدم اور حوا کو ایک آزمائش دی کہ دنیا میں بھی ہمیں آزمائشوں کا سامنا ہے. تو اس لیے جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی بھی رکھی، غم بھی رکھا، غم بھی رکھی، خوشی بھی رکھی، آسانی بھی ہے، مشکل بھی، مشکل بھی، آسانی بھی. تو کیا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے توبہ تو کی. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں توبہ، کیونکہ ہم نے بھی جنت میں واپس، ہماری وراثت ہے، ہمارے ماں باپ کو، حضرت آدم حضرت حوا کو وہ جنت ملی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس میں خوشی سے رہ رہے تھے، لیکن ان کو آزمائش ملی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور دنیا میں بھیجا، اور کہا کہ آپ سمیت آپ کے وارثین کو جنت ملے گی، لیکن اب میری ایک شرط ہے. اب وہ شرط کیا ہے؟ ابھی ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ دیکھیں شیطان کا وسوسہ اور انسان کی کمزوری. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے. حضرت آدم کو بھی وسوسے میں مبتلا کیا گیا. ہمیں ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے نفس پہ قابو رکھنا چاہیے. توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، اگرچہ حضرت آدم حوا سے غلطی ہے مگر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی اور معاف فرما دیا. اب ان دونوں جگہوں پر اپنے آپ کو پلیس کریں، ٹھیک ہے نا. حضرت آدم کو وسوسے میں مطلب ہمیں بھی وسوسے آتے ہیں، ہمیں بھی چیزوں کو، نماز پڑھنے سے پہلے وسوسہ آئے گا، نماز کے دوران بھی آتا ہے کیونکہ ہمارا دھیان نماز کی طرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سو ہیلے بہانے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل، کسی نے آج مجھ سے کویشچن کیا کہ مجھے پیریڈز کی ڈیٹ کے علاوہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو کیا میں روزے رکھ سکتی ہوں، کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آف دین ہمیں پتا ہے کہ ایک ہوتا ہے، ایک بلیڈنگ ہوتی ہے جو پیریڈز کی ہوتی ہے، اور ایک بلیڈنگ ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کی ہوتی ہے، اور ایک بلیڈنگ استخاصہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. استخاصہ یہ ناپاک بلیڈنگ نہیں ہے، یہ پاک بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ بیماری ہے.
اور بیماری میں جب ہمیں فیور ہوتا ہے یا ہم بخار ہوتا ہے نماز تو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مرنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی ہیں تو نماز آنکھوں سے پڑھو. تو اس میں بھی ہم سارے کام کر سکتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اب ہم خواتین کیا سوچتی ہیں, نہیں نہیں یہ تو بلیڈنگ آ رہی ہے, اس کو تو میں اسی طریقے سے ہینڈل کر رہی ہوں جس طریقے سے میں پیریڈس کرتی ہوں. ہاؤ کین آئی پرے, ہاؤ کین آئی فاسٹ؟ بٹ یو کین فاسٹ, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ہماری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے, ان کی گائیڈنس ہے ہمارے پاس. تو یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, یہ وسوسہ ہے جو انسان ہم لوگوں کو ڈالتا ہے, اور جو حضرت آدم کو بھی وسوسے ڈالے شیطان نے, ہمیں بھی ڈالتا ہے. تو پھر ہم ایک اور کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میں نے پچھلی 10 نمازیں چھوڑ دی تھیں, وہ میں نے نہیں پڑھی. پچھلے سال 2 سال ہو گئے میں نے روزہ نہیں رکھا, میں اس دفعہ بھی نہیں رکھتا. اب پچھلے تو میں نے رکھے ہی نہیں تھے نا, ابھی بھی نہیں رکھنا, چلو چھوڑو. جب ایک دفعہ لائن کراس ہو گئی تو ہو گئی. بٹ ایسا نہیں ہے. غلطی ہو گئی اگر پچھلی دفعہ آپ نے نہیں پراپر اپنے آپ کو سمجھایا, یا کہیں سے آپ کا روزہ, تو اس کو توبہ کریں اور روزہ کریں. روزے کی ایگزامپل میں آپ کو صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمارا ٹاپک ہی آج جو ہے نا وہ رمضان سے متعلق ہے. ادروائز تو ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں, مگر اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو بھی توبہ کی توفیق دی, اور تو ہمیں بھی تو ملتی, ہم بھی تو وارث ہیں, ہم نے بھی تو جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. ہم کیسے, میں آپ سے بار بار کہی جا رہی ہوں کہ ہم وارث ہیں جنت کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں فرمایا ہے. شوہر تو پیچھے ہو جا بہن, ہو گئی شکر ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْنَاهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کے بدلے. ہم اس جنت کے براہ راست وارث نہیں ہیں, لیکن اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں تو قیامت کے دن ہمیں ایک دائمی جنت دی جائے گی. دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی پرفیکٹ جنت. ایون حضرت آدم, حضرت اما حوا کو ایسی جنت ملی تھی جس میں ہر طریقے کی فیسلٹیز تھی, لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی کہ وہاں جنت میں ابلیس آ سکتا تھا, شیطان آ سکتا تھا, اور اس نے آ کے کیا کیا, وسوسے ڈالے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں دائمی جنت کا, وہ والی جنت ہوگی جس میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے. تو ہمیں تو انہوں نے حضرت آدم حوا سے بھی اپ گریڈ کر کے بتایا ہے قرآن پاک میں کہ یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو, لیکن تمہارے اعمال کے بدلے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم حضرت حوا کو تو انہوں نے کریٹ کیا, ہمیں ان کے ذریعے پیدا کیا. تو ان کو تو انہوں نے وہ جنت دی, لیکن ایک آزمائش بھی دے دی. ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ تم لوگ بھی جنت کے وارث ہو, تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت ملی تھی تو تمہیں بھی ملے گی, لیکن اب یہاں پہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے ملے گی. ہم اس کے براہ راست اس کے وارث نہیں ہیں. اچھا, اب ہم اس جنت کے وارث ہیں, ہمارا مقصد دوبارہ جنت. اب ایک چیز آپ نے اس پورے لیکچر میں ذہن میں رکھنی ہے, دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ دیکھیں, ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, علماء کا کورس کر رہے ہیں, آپ کا مقصد ہے کہ 5-6 سال بعد آپ کے پاس علماء کی ڈگری آ جائے, یہ آپ کا مقصد ہے. اسی طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں پیدا کر کے نا ہمارا مقصد بنا دیا کیا, کہ ہمیں وہ جنت چاہیے, ہمیں ہر صورت وہ جنت چاہیے, ہمیں دوبارہ چاہیے, اور ہمیں اس سے بہتر چاہیے. تو کیا کہتے ہیں, حضرت آدم کی آزمائش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اصل منزل جنت ہے, لیکن اسے عمل کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا. اللہ نے ہمیں ہدایت قرآن اور سنت دی تاکہ ہم نیک عمل سے واپس جنت کے وارث بن سکیں. اب اللہ نے صرف ہمیں یہ نہیں بول دیا کہ تم جنت کے وارث ہو اور تمہیں جنت ملے گی عمال سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بیٹھے بٹھائے گھروں کے اندر ہمیں ہدایت دے دی. ہدایت کس صورت میں دی, قرآن پاک ہمیں بھیج دیا. اچھا, صرف قرآن پاک نازل کر دیتے, اس کو ایکسپلین کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہمیں نہیں سمجھ آنی تھی, کیونکہ پوری دنیا میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. تو کیا ہوا, ہم انسانوں میں سے ہی ایک انسان جو کہ بہترین انسان تھا, ان کے اوپر وحی کی صورت میں قرآن نازل کی. اب وہ جو انسان تھے بہترین سب سے اچھے والے انسان, اب وہ شادیاں بھی ان کی ہوئی, ان کے کھانا بھی کھاتے تھے, سوتے بھی تھے, ہر کام کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں, ہر کام انہوں نے, لیکن ساتھ ساتھ ان پہ وحی آتی تھی, انہوں نے وہ کیا جو اللہ نے ان کو ہدایت دی, اللہ نے ان کو حکم دیے, اور وہ جو کام کرتے گئے وہ ہمارے لیے ان کی سنت بنتی ہے. سنت کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ چلا جائے. سنت نبیوں کی بھی ہوتی ہے, سنت رسولوں کی بھی ہوتی ہے, سنت صحابہ کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے سنت کا ورڈ جو ہے وہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ فکس نہیں ہے, صحابی کے ساتھ بھی فکس ہوگا اور رسولوں کے ساتھ بھی فکس ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا, اوکے, حضرت آدم حوا کو دنیا میں بھیجا گیا, ساتھ میں ابلیس کو بھیجا گیا, اوکے, پھر ہمیں پیدا کیا گیا, اوکے, پھر ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے, لیکن ہمیں ہدایت نہیں آئی, لوگوں نے نہیں ان کی باتیں مانی, بہت ساری قومیں تباہ ہوئیں, بہت سارے پیغمبر بھیجے گئے. پھر ایک اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہم ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا, اور یہ لاسٹ پیغمبر ہے. پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے, کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں اور یہ کتاب ہے, جو اس پہ عمل کرے گا وہ جنت میں آ جائے, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس کو جنت نہیں ملے گی, ملے گا اس کا نام انہوں نے جہنم رکھا. ٹھیک ہے, اب ہمیں کیا ہوتا ہے, اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں قرآن اور سنت پہ چلنا ہے. اوکے, ہمیں قرآن مل گیا, ہمیں سنت مل گئی, اب ہم اس کو پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد جو ہمارا اندر کیا چینج آتی ہے, ہمارے ان سائڈ کیا چینج آتی ہے, اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں. امام غزالی جو ہے ایک بہت بڑے امام ہیں, جنہوں نے بہت فلسفی کے تھرو اور یہ کیا اسے کہتے ہیں اپنی تعلیم, قرآن کی تعلیم کے تھرو بہت ساری
ہماری جو ہے وہ ہماری گائیڈ لائن دی ہے. اب ان کے مطابق وہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت پر چلنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. ہمارا جو نفس ہے نا، نفس یہ جو ہمارے اندر ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو اسپرچولی آپ نے اب اپنے سوچنا ہے. آپ نے اپنی باڈی کو لے کے نہیں سوچنا. میں جب کہوں تزکیہ کہ ہم سیلف پیوریفیکیشن کریں تو ہم آپ کہیں کہ نہیں نہا دھو لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، سرما لگا لیا اور میک اپ کر لیا تو ہمارا جو ہے نا سیلف پیوریفیکیشن. نو، ہمارے نفس کی اندر کی بات ہو رہی ہے، ہم روح کی بات کرتے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر نفس، خواہشات، عقل، سمجھ بوجھ اور روح، قلب، 3 قوتیں ہوتی ہیں. جو لوگ اپنے نفس پہ قابو رکھ کر تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں وہ جنت کے قریب ہو جائیں. اب یہ دیکھیں رمضان میں ہمیں سب سے زیادہ جنگ ہماری نفس سے ہوتی ہے، خواہشات سے. کھانے پینے کی خواہشات، ٹی وی دیکھنے کی خواہشات، ڈرامے دیکھنے کی خواہشات، ٹھیک ہے، بریانیاں کھانے کی، پکوڑے کھانے کی، یہ ساری خواہشات کب آتی ہیں؟ رمضان کے اندر. عقل تو ہماری صحیح کام ہر وقت کرتی ہے، اور روح بھی جو ہوتی ہے وہ ہماری کسی حد تک مطمئن ہوتی ہے کیونکہ ہم نے پورا سال نماز پڑھ کے اپنی روح کو سکون دیا ہوتا ہے، تلاوت سن کے ہم نے اپنی روح کو سکون. اصل جنگ جو ہے نا ہماری رمضان میں وہ ہمارے نفس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ نفس کی جنگ ہے نا، جو اس کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ فائٹ کرنے کو کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے روزے پرفیکٹ ہوتے ہیں. جس کے روزے پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ تقوی والا ہو جاتا ہے، اور وہ جو تقوی والا ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ انسان کے اندر نفس، عقل اور روح. آج لیکن روزہ کس کو ڈیل کرتا ہے؟ زیادہ نفس کو کرتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 عقل کو، اور نمبر 3 روح. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے تقوی کے لیے، اور تقوی کیوں ضروری ہے جنت کے لیے. اب میرا سیکوینس سمجھ رہے ہیں نا، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی بات. گڈ. جی چلے اب یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اب ذہن میں رکھنا ہے ہمیں جنت کا، ہمارا مقصد زندگی کا جنت ہے، دیٹس آل. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، لاسٹ ان کے پاس قرآن پاک بھیجا. قرآن پاک میں ایک آرڈر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیسیفک جگہ پہ بتایا کہ یہ میں نے کیا تمہیں مقصد دے رہا ہوں کہ روزے میں رکھنے کو تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تقویٰ حاصل کر لو. تقویٰ تمہارے پاس آ جائے گا تو تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. تو تقویٰ کیسے ہمیں حاصل کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے دل میں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں نمازوں کے فرض کی پابندی کرنی چاہیے، ہمارے عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقیات کا بھی، ایتھیکلی بھی ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن روزہ کیا رول پلے کرتا ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب کیا کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کما کتب علی الذین تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اگین آپ کو یہ چیز میں نے پیچھے پڑھائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نفس کو قابو میں رکھ کر تقوی کرنا ہے اور ہمیں جنت لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو وہی حکم دے رہے ہیں یہاں پہ کہ روزے رکھو، اور تم پہ بھی اتنے ہی فرض ہیں جتنے تم سے پہلے والوں پہ تھے. کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزے کا بنیادی مقصد تقوی یعنی نفس کو پاک کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اگر آپ کہو کہ میں روزے سے ہوں بٹ آپ 2 بجے کے قریب کچن میں کھڑے پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، تو دین اس کا مطلب، اور چھپ کے پی رہے ہیں لوگوں سے کہ سب کسی کو نہ پتا چلے، بٹ ہوا کیا، پی لیا، انرجی آ گئی. لیکن روزہ تو اللہ کے لیے ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے بیچ میں قرآن پاک میں کہیں پہ بھی کوئی ریفرنس نہیں رکھا کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو، اے نبی ان لوگوں کو یہ بتا دو، جو کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ نبی کے تھرو انسان سے مخاطب ہوتے ہیں. لیکن روزے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ روزہ ڈائریکٹ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. ہائیسٹ چانس 90% گریڈ لینے کے چانسز ہیں کہ اگر ہمارا روزہ پرفیکٹ ہو تو ہمیں 100 میں سے 95 نمبر تو مل ہی جائیں گے. تقوی کے 5 نمبر ہم نے پورے سال میں حاصل کرنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 95% مارکس اس مہینے میں لینے ہیں تقوی کو پرفیکٹ کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس اس لیے ہائیسٹ یہ ٹائم ہے اور چانسز ہیں کہ ہمارا تقوی 95% پرفیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم روزے کو اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اب وہ کیا کہتے ہیں تقوی ہوگا کیا؟ تقوی میں ہمیں کرنا ہے انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، اللہ کی حدود کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے. اب یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، خواہشات کو قابو میں رکھنا، اللہ کی حدود کی پابندی اور گناہوں سے بچے. یہ 3 چیزیں اگر آپ پورے رمضان میں کر لیں، خواہشات پہ قابو کریں. بہت ساری خواہشات ہیں، لائک آپ کہتے ہیں نہیں آج تو ہم ٹی وی پہ جو ایک بڑا زبردست ڈرامہ چل رہا ہے وہ میں نے وہ دیکھنا ہے. ہر 1 مہینے کے لیے رک جاؤ، وہ ڈرامہ ریکارڈنگ پڑی رہے گی، اب بعد میں دیکھ لینا. ٹھیک ہے نا. آپ وہی ٹائم جو آپ نے 3 گھنٹے اس پہ لگانے ہیں یا کسی مووی پہ لگانے ہیں یا کسی فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں لگانے ہیں تو اس اپنی خواہش کو قابو میں رکھو اور وہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی طرف جاؤ، نماز پڑھو، تسبیح کرو، ذکر کرو اللہ کا، کیونکہ ہمیں اپنے الٹیمیٹ گول کو سامنے رکھنا ہے اور وہ جنت ہے. ہم اس کے بارے سے ہمیں جانا ہے اور اللہ نے پرومس بھی کر دیا ہے ہمارے ساتھ کہ تمہیں ملے گی، لیکن امال کرو. اور امال ہمارے کیسے پیور ہوں گے؟ تقوی سے. اور تقوی کا 95% چانس ہمارے پاس رمضان میں ہے کہ ہم اس تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں. اب اللہ کی حدود کی پابندی کیا ہے؟ اللہ کی حدود کی پابندی یہی ہے کہ اگر آپ جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے رمضان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، فروٹ مہنگے ہو جاتے ہیں، ایسیسریز مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، ٹریفک میں جا رہے ہیں، ٹریفک بند ہے، رمضان روزے سے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، فضول زبان استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پردے کی پابندی نہیں ہو رہی ہے،
تو بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود رکھتے ہیں ہم ان کے دھیان ہی نہیں رکھتے، ہم اس کی پابندی نہیں کرتے اور گناہوں سے بچیں۔ آنکھوں کی بھی غیبت ہے، زبان کی بھی غیبت ہے، ٹھیک ہے، شیئرنگ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن غیبت ایک علیحدہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو تقویٰ ہمیں ان 3 چیزوں سے ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں نفس کی طرف، تزکیہ نفس کیسے؟ تقویٰ ہمیں تب حاصل ہوگا، میوٹ کر لیں بچوں۔ تو اب ہمیں جو ہے یہ تقویٰ ہمیں کیسے ملے گا؟ جب تک ہمارا نفس، انسان اپنے اندر روحانی پاکیزگی، صبر اور اللہ کی محبت پیدا کرے جو روزے سے ممکن ہوتی ہے۔ روحانی پاکیزگی کیسے آئے گی؟ روح ہماری کیسے خوش ہوگی؟ جب ہم صاف ستھرے رہ کے اللہ کی عبادت کریں گے، نماز کو باقی ایک بات بتائیے گا جی جی کہ یہ جو رمضان میں کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو شیطان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ایک منی شیطان انسان خود بھی تو ہے، انسان کے اندر کا بھی تو ایک شیطان ہے نا۔ یہ جو میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ بار بار آپ سے کہتی ہوں خواہشات پہ قابو رکھیں، اللہ کی حدود کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں، تو سب سے بڑا اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہوا ابلیس، ہوپ لیس پیدا، امیدیں ختم کرنے والا، تو بند کر دیا اس جن کو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور چانسز دے دیے کہ یہ لو اب 95% میں تمہیں یہ روزے دے رہا ہوں، ایک مہینہ دے رہا ہوں، شیطان بھی بند ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کے اندر یہ جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرنا، اپنے آپ کو نہیں سمجھانا، تو انسان کے اندر کا شیطان تو زندہ ہے، اللہ نے بھیجا ہوا شیطان تو بند کر دیا، لیکن انسان کی سرکشی جو ہے نا وہ اس کو مجبور کرتی ہے بار بار، نہیں یہ کام کرو، نہیں یہ کام کرو۔ اور پھر اینڈ ہم کیا کہتے ہیں، یار شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا۔ جب ہم کبھی نماز مس ہو جاتی ہے یا کبھی ہم کہیں جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حلال حرام میں تفریق نہیں کرتے ہیں اور شیطان کے وسوسے سے کرتے ہیں۔ اب شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جو حرام چیز کھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے میرا رزق ہی ایسے رکھ دیا تھا، مجھے رزق ایسا ملنا ہی ملنا تھا، میں نے حرام ہی، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں، میں نے آپ کو پچھلے بتایا نا کہ عقل، نفس اور روح، اللہ نے عقل جی آپ کو جائز ناجائز کا بتا دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنے، لیکن وہ فطرت بن جاتی ہے۔ جب آپ کی فطرت بن جاتی ہے تو اس کو تو اللہ میاں نے اسی لیے تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا، اوکے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا، ہمارے اندر ایک فطرت رکھ دی، ہر انسان کی اپنی ایک فطرت رکھ دی، اللہ تعالیٰ اس کو تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے نا، لائک ہم کمپیوٹر پہ کرتے ہیں کنٹرول آل اینڈ ڈیلیٹ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عقل اور اس کی روح اور اس کی خواہشات دے کے دنیا میں چھوڑ دیا۔ بالکل تو انسان جب اتنا بڑا چانس ہمیں مل رہا ہے، ایک مہینے کے لیے فرشتہ جو شیطان ہے وہ بند ہے، لیکن ہماری اپنی خواہشات، ہماری اپنی جو پابندیاں ہیں یا جو ہم اور گناہ ہیں، ہم ان سے نہیں بچ سکتے، ہمیں عادت ہو گئی ہوئی۔ تو اس لیے روزے جہاں ہمارے لیے ریوارڈ ہے وہاں ہمارے لیے آزمائش بھی ہے۔ جسٹ لائک جب حضرت آدم حضرت حوا کو جنت میں رکھا گیا تو ان کو وہاں پہ ریوارڈ بھی بہت ملے بٹ آزمائش بھی ملی، تو ہم بھی تو انہیں کی اولاد ہے نا، تو ہمیں ریوارڈ ملا، ابلیس بند ہے، آزمائش ملی، ہمارا اپنا نفس زندہ ہے ابھی، اس کو بند نہیں کیا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈبل آزمائش ہے، لیکن آسانی زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے صرف ایک پورا دن 12 گھنٹے 17 گھنٹے کا ایک روزہ ہے وہ دیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ افطاری کر لو تو آپ سحری تک آپ کھا پی سکتے ہو، آپ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہو، اور اپنی جو بھی ایک حلال کام ہے وہ سب آپ لوگ اس میں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں بھی دی ہیں، خواہشات کو مار کے، بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہ حلال کام جو آپ کو الاؤڈ ہے وہ نہیں کرنے، وہ کرنے ہیں۔ تو اس لیے شیطان بند ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر کا منی شیطان نہیں بند ہو سکتا، اور اس کو ہم نے خود کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ وہ ہمارے اندر بیٹھا ہے، ہمارے نفس کے اندر بیٹھا ہے، انسان کے اندر۔ ہمیں اپنے اندر روحانی پاکیزگی، صبر اور اللہ کی محبت، یہ 3 چیزیں اس رمضان کے اندر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ روحانی پاکیزگی قرآن اور نماز کے ساتھ لیں، عبادات کے ساتھ لیں، روح آپ کی خوش ہو جائے۔ صبر کیسے؟ بہت بھوک ہے، بہت پیاس ہے، رکنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ آپ نے وہ والا صبر کی میں بات کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، وہ والے صبر کی بات نہیں کر رہی جو ہم نے اپنا خود کریٹ کیا ہوا۔ لوگ، ایک بندی ہے اس کا گھر نہیں بس رہا ہے اور وہ اپنے اس سے تنگ ہے، سسرال سے میاں مارتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا صبر کر، بیٹا صبر کر، یہ وہ والا صبر نہیں ہے، یہ وہ تو غلط کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ صبر یہ وہ والا صبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ جن باتوں سے میں کہتا ہوں رک جاؤ رک جاؤ، اور جن باتوں کو میں کہتا ہوں کرو وہ کر لو، اور جو میں نے باتیں رکنے کے لیے کہی ہیں ایون وہ تمہیں مشکل لگ رہی ہیں بٹ تم رکو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے صبر کو اور طریقے سے ڈیل کر لیا ہوا ہے کہ صبر کر لو، ابھی جو ہے نا تم پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اس کو سزا دے گا، صبر کر لو۔ یہ قرآن پاک والا صبر نہیں ہے، یہ انسانوں والا صبر ہے۔ اچھا، جب ہمارے اندر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری لائف میں آسانیاں آ رہی ہیں، چونکہ کسی کے لیے فائنینشلی طور پہ کہتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے، کسی کی مینٹلی طور پہ آسانی ہو جاتی ہے، کوئی ہیلدی ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اللہ کے ساتھ دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے رہنے کو، جڑے رہنے کو۔ جب رمضان کا پورے مہینے کے بعد رمضان ختم ہوتا ہے، ہمیں اگلے دن اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ سحری میں کتنا مزہ آ رہا تھا، کتنا ہم لوگ اٹھتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، لیکن اب پھر ابلیس آ گیا اور وہ ہمیں اپنے دوسرے کاموں کی طرف لگا رہے ہیں، ہمیں بھی ہلکا ہلکا اندر دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک مہینے کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے نا، اس کا نفس ہے، اس کو پریکٹس ایک مہینے کی اللہ نے دی ہے، لیکن ابلیس آتا ہے پھر اپنے ہتھیار دوبارہ سے تیز کر کے، وہ کہتا ہے ایک مہینہ کیا، میرے پاس تو 11 مہینے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں ایک مہینے میں اتنا زیادہ اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو کلین کرنا ہے کہ 11 مہینے میں جو ابلیس ہے نا وہ آ کے ہمیں نا امید نہ کرے، ہمیں ہوپ لیس نہ کرے،
ٹھیک ہے. اور رمضان میں روزے تزکیہ نفس کا سب سے بہترین ذریعہ اور انسان کو اللہ کا سچا بندہ بننے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ روزے کا اور تزکیہ نفس کا میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ روزہ اور روزے کا مقصد تقویٰ ہے جو نفس کی پاکیزگی کا اصل ذریعہ ہے. روزہ انسان کو خواہشات، لالچ، برے اخلاق سے روکتا ہے اور یہ چیز تزکیہ کے لیے بہت ضروری ہے. رمضان میں بھوک، پیاس، صبر، شکر کی ایکسرسائز مشق ہو جاتی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے. روزہ ہمیں نیکی کی عادت ڈال دیتا ہے، برے کاموں کو چھوڑنے کی تربیت دیتا ہے جو مکمل روحانی پاکیزگی. یہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. روزہ ہمیں نیکی کی عادت کیسے ڈالتا ہے؟ ہم باہر نکلیں، مانگنے والا ہوتا ہے، وہ کیسے مانگ رہا ہوتا ہے. مانگنے والے بھی اتنے پروفیشنلی مانگتے ہیں نا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ نہیں، نکال کے اس کو دے دو کہ روزے قبول کرے اللہ آپ کے. ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. تو ہم جو پروفیشنل بھکاریوں کو بھی ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور اینڈ میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے راستے میں دیا، یہ ہماری نیت ہے. نہیں، مانگنا، بھکاری بننا کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، کوئی حدیث نہیں، اس کو سخت ناپسند کیا گیا. تو صرف ڈیزرونگ لوگ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے. آپ کی حق حلال کی کمائی جو ہے اس کو اپروپریٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، پھر آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اگر آپ کو آسانی ہے، نہیں یہ لو چیک، میں نے زکوٰۃ کا چیک لکھ دیا ہے، جاؤ یہ شوکت خانہ میں جمع کراؤ. جاؤ، شوکت خانہ از دا بیسٹ پلیس فار زکوٰۃ، اس میں نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ان کا بہت نظام کلیئر ہے. لیکن آسانی کے لیے نہیں، آپ لوگ جائیں، جا کے ان کے سسٹم پوچھیں، آن لائن جا کے پڑھیں کہ ان کے سسٹم کیا ہے، کیا وہ زکوٰۃ جو ہے اسے پے تو نہیں دے رہے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ ہو رہی ہے. آپ اپنا ہوم ورک کریں، پھر آپ زکوٰۃ نکالیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں جب ہم اس پہ سب پہ عمل کریں، ہم رمضان میں بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ہمیں صبر بھی مل رہا ہے، شکر بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بھی ہم بچ گئے. اب ہم گناہوں سے بچنے کا ایک نیا طریقہ ہوتا ہے نا، پورا دن سوتے رہو، نہ جاگیں گے نہ گناہ ہوں گے، اور نمازیں جو ہیں ہم اہل تشیع بن جاتے ہیں، کٹھی نمازیں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ بھی لوگوں کا ہے اور جس کو کرتے ہیں، یہ ہیلے کہتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ بھی. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نیکی کی عادت ڈل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن باجی جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہماری نیت بھی تو شامل ہوتی ہے نا. نیت تو ہماری یہ ثواب کی ہوتی ہے، پھر آگے وہ کیسے خرچ کرتے ہیں یہ ان کے اوپر عمل ہے. بالکل ہے. جو روزہ میں نے آپ کو پہلے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے یہی بات سٹارٹ کی تھی کہ جی ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ نیت کی بیس پہ ہے. نماز نیت سے جی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہماری، اور روزہ نیت سے ہوتا ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی تو کہتے ہیں نا سحری میں نے نیت ہوئی، صبح آنکھ کھلی، صبح نیت کر لو. ٹھیک ہے نا. جی تو نیت سے ہوتا ہے. حج نیت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز آپ کر لو نیت سے ہوتی ہے. تو جو زکوٰۃ ہے وہ بھی نیت سے ہوتی ہے. تو اگر ہماری جی نیت زکوٰۃ کی ہے، اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں، آپ کی حق حلال کی کمائی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہوں آپ یہ سوچ کے کسی کو بھی دے دو جو کہ نہیں ہے، کہتے ہیں صدقہ خیرات وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ایون وہ کرسچن کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اور ان سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں. آپ نے نماز پڑھنی ہوں ہے، آپ کے اٹھ کے آپ نے پراپر اٹھے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیا، وضو کر کے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوئے، اور پوری آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، میرا سکون کر دو کمرے میں، میوزک بند کر دو، اور میں پھر پوری طریقے سے نماز پڑھوں تاکہ اللہ قبول کرے. آپ نے ایفرٹ کی نا، ایک فرض ہے نماز کے لیے. تو جی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہے آپ کو. اس کے لیے بھی وہ بندے ڈھونڈنے ہیں جو ڈیزرونگ ہے، جو نصاب پہ پورے اترتے ہیں، جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. آپ نے وہ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کے کیوں؟ کیونکہ یہ فرض ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کا فرض ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہو. ہاں جب آپ کسی کو دے دیے زکوٰۃ جو آپ کے مطابق ٹھیک تھا، وہ بندہ ڈیزرونگ تھا، دین اس کے بعد کویشچن کوئی نہیں ہے، وہ پھر جہاں مرضی خرچ کرے، دین آپ کا کوئی اس کے بعد اس پہ نہیں رہتا حق. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایکسیلنٹ. ایک اور ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے کہ ہم نے رمضان میں نیت کیا کی ہے؟ اجر کی، ثواب کی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا کہ ہم تمہاری عبادت کرتے رہیں، ہم جنت کے حصول کے لیے لگے رہیں. اور ہم نے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے، تو ہمیں ایک اور چانس مل رہا ہے. پچھلے ہمارے جتنے گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں معاف ہو گئے. واٹ ایلس؟ اب اور کیا چاہیے؟ روزہ نفس کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ نہ صرف اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے قرب کا مستحق بھی بن جاتا ہے. کہ ایک روزہ آپ نے اپنے نفس پہ قابو پا کے رکھ لیا تو آپ تو نہ صرف پچھلے سارے اسے کلین ہو گئے ہیں گناہوں سے، بلکہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. اور صرف 30 ڈیز اس کے لیے ہمیں دیکھیں ہمارے نبی نے کتنا زبردست حدیث بتائی. اچھا اب حدیث کے بعد اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اگین میں آپ کو یہ والی آیت پڑھنے سے پہلے پیچھے لے کے جاتی ہوں دوبارہ. شروع کیا، حضرت آدم حوا جنت میں تھے، ان کو آزمائش دی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہ نہ کھائیے گا. انہوں نے کھایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن ان دا اینڈ ان کو کریٹ ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، وہ بھی آیا اور ساتھ میں ابلیس کو بھیجا گیا. کیوں؟ کیونکہ یو کین سے کہ حضرت آدم حضرت حوا سے جو ایک پیٹرن سیٹ ہوا، جو ماں باپ وہی بچے بھی کرتے ہیں، تو وہ پیٹرن سیٹ یہ ہو گیا کہ ان کو آزمائش ملی. تو ان کو جو تھی وہ آزمائش ملی. ٹھیک ہے اب ہم دنیا میں واپس دے دیے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ اب دنیا میں پیدا ہوں گے وہ جنت کے وارث ہیں، لیکن ایک شرط ہے میری کہ وہ اچھے اعمال کریں، پھر ان کو جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ تم جنت کے وارث ہو، لیکن
بہترین اعمال کرو گے تو حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام سے بہتر جنت تم لوگوں کو ملے گی. وہاں شیطان نہیں ہوگا, وہاں ابلیس نہیں آئے گا, وہاں وسوسے نہیں آئیں گے, آپ لوگ آپ کلین ہوں گے, وہاں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. اس کا وعدہ اللہ نے ہمیں ایک گریڈ اوپر کی جنت کا وعدہ کر دیا حضرت آدم حضرت حوا سے, اور پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیا. اب ہمارا دنیا میں آ کے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت میں واپس جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا اللہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں راستے دکھائیں آپ. تو اللہ نے کہا اوکے, اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہمیں بھیج دی اور ایک اس پہ عمل کر کے ایک بہترین انسان کو بھیجا کہ آپ یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں, ان لوگوں کو سمجھا کے آنا اور عمل کر کے آنا, تاکہ یہ آپ کے کہنے پہ عمل کرتے رہے اور جنت میں واپس آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, اب اس کتاب میں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. اللہ نے کہا کہ یہ روزے جو ہے نا تم پر میں فرض کر رہا ہوں, اور تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض تھے اور تم پہ بھی فرض ہے. ریزن تقویٰ حاصل کرو. اب تقویٰ جو ہے وہ حاصل کیسے ہوگا؟ جب ہم روزے رکھیں گے پوری ان شرائط کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. اوکے, اب ہمیں تقویٰ مل گیا. اب ہمیں تقوی سے ہم نے اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے. تقویٰ آ جائے گا تو نفس ہمارا قابو میں ہو جائے, اور جب ہمارا نفس قابو میں آئے گا, ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق روزے کا حق ادا کریں گے, تو دین ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی نے یہاں فرما دیا کہ جو شخص اس نیت سے روزے رکھے کہ اس کو ایمان چاہیے کہ وہ جنت میں واپس جانا ہے, اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور ثواب بھی ملے تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, تو وہ 1 مہینے کے روزے اس کی زندگی کے سارے گناہ, پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ٹھیک ہے نا. اب یہ سارا حکم آیا کہاں پہ؟ قرآن میں. چلے ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, اس کے بارے میں کیا کہا کہ یہ مہینہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں روزے رکھ لو. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینے کو ضائع مت ہونے دو. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, جو لوگ ہدایت اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں واضح طور پہ فرق کر سکے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولیرید بکم العسر ولا تکملوا العدۃ ولا تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. غور سے اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اوکے, جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں ہیں. جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے, جو بیمار ہو, سفر پہ ہو, دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے, تم پر سختی نہیں چاہتا. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم مدت پوری کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ یہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اوکے, ابھی تک میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ روزے رکھنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ روزے کا حکم قرآن میں آیا. قرآن ہمارے پاس کس مہینے میں آیا؟ روزوں کے مہینے میں نازل. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی کمپلیشن جو ہے وہ روزوں کے مہینوں میں کر دی. اگین ایک تو روزے رکھنے ہیں, ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا. اگین یہ مہینہ اتنا پیور ہے, اتنا پیور ہے, اتنا پاک مہینہ, اتنا پاک ٹائم ہے کہ اس میں پورا قرآن پاک زمین پہ ہمارے نبی کے اوپر آیا, اور ہمارے لیے آج بھی وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. اگین رمضان کی ایک اور آپ کہہ لیں یونیکنیس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. اچھا, پھر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے کہ اس مہینے میں نے قرآن نازل کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور جو سچ, حق اور باطل کا فرق جو ہے نا وہ محسوس کر لیں, کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے. بس تم میں سے کوئی جو پائے اس مہینے کو, الحمدللہ جو زندہ ہے وہ اس رمضان کو پا رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلے رمضان ہمیں یہ ٹائم نہ ملے, ہماری زندگی کا تو کسی کو نہیں پتا, کیا پتا اگلا رمضان ہمارے پاس یہ لاسٹ چانس ہے. یہ سمجھ کر اگر ہم اس روزوں کو رکھیں تو میرا خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن بھی بھیج دیا, رمضان کے مہینے میں کہا روزے بھی رکھو, تقویٰ حاصل کرو. لیکن اللہ نے اس چیز کو کمپلسری نہیں کہا ہے کہ تم مر بھی رہے ہو نا, تمہاری اس جان کو بھی خطرہ ہے, تم روزے کرو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے. یعنی کہ یہاں فلیکسیبلٹی دے دی, آسانی دے دی اللہ نے کہ اگر تم بیمار ہو, تمہاری جان کو خطرہ ہے, مر جاؤ گے اگر تم نے روزہ رکھا, اس وقت چھوڑ دو, علاج کراؤ, اور اگلا پورا سال ہے تمہارے پاس, اس میں کسی دنوں میں بھی یہ روزے پورے کر لو. ہاں, سفر پہ, آج کل کے سفر میں تو روزوں کے میرا نہیں خیال جہاز میں بیٹھ کے تو آپ جا سکتے ہو, وہ اس وقت کا سفر تھا جو بائی روڈ اٹینڈ کرنا پڑتا تھا صحراؤں میں, اونٹوں پہ, تو ان کے لیے مشکل تھا. لیکن چونکہ یہ ہماری آیت میں حکم ہے, سفر تو سفر ہوتا ہے, تو اس لیے اس پہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن پریفر یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھ لو تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرو. اب آپ نے اس پہ یہ غور کرنا, اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے, تم پر سختی نہیں چاہتا. یہ روزے فرض کیے گئے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے ان کو انجوائے کرو, ان کو اپنی روح کی تازگی کے لیے, اپنے سکون کے لیے رکھو. کوئی سزا نہیں ہے, ہمارا اپنا مقصد ہے, ہمارا اپنا مطلب ہے, ہمیں جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں تم آپ پر سختی بھی نہیں چاہتا ہے کہ فرض روزے, بیمار ہو نہیں رکھو ہی رکھو, بیڈ پہ لیٹے ہوئے آخری سانس چل رہی ہے روزے رکھو, نہیں. اللہ نے کہا تب تم آسانی سے اس کو چھوڑ سکتے ہو, مدت بعد میں مدت پوری کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ اللہ کی بڑائی یہاں پہ تکبیرات ہیں, جو ہمیں روزے مکمل ہو جائیں, ہم نماز کے لیے جائیں تو ہم تکبیرات پڑھتے جائیں, اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں دی ہیں؟ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ آپ کے نفس کو پیور کرتی ہے. جب آپ تھینک یو بولتے ہیں تو آپ کی ماں کتنی خوش ہوتی ہیں, آپ کے بڑے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے تھینک یو بولا میرے کسی کام پہ. اللہ کا بھی تو تھینک یو بولنا ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم تھینک یو بولیں گے، اس کے شکر گزار ہوں، وہ ہم سے خوش ہو جائے گا. تو ہمیں تو اللہ کی خوشی چاہیے، ہمیں جنت میں دوبارہ واپس جانا ہے. اب یہاں پہ ایک آیت میں نے درمیان میں تھوڑی اٹھائی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، بٹ مجھے اس کو آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا تھا. یرید اللہ بکم الیسرا. اب آپ یہ دیکھیں، اللہ چاہتا ہے، یرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اللہ بکم الیسرا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. وا اور لا نہیں، یریدو چاہتا، بکم الاسرا سختی نہیں چاہتا. قرآن پاک کا نا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو سمجھاتا ہے نا، پہلے اس کو آسانی کا بتاتا ہے، پھر مشکل کا بتاتا ہے. پہلے اس کو سزا کا پہلے اس کو اجر کا بتائے گا، پھر سزا کا بتائے گا. پہلے ثواب، پھر اس کی سزا اگر وہ کام نہیں کرتا. یہاں پہ بھی اللہ کا یہی اسلوب ہے کہ اللہ نے پہلے آسانی بتائی ہے کہ تم پہ روزے فرض تو ہیں لیکن آسانی ہے، اگر بیمار ہو، سفر میں ہو تو تم چھوڑ سکتے ہو، باقی دنوں میں پورے کر لیں. تو یہ آسانی ہے. اور وہ تم پہ سختی نہیں کر رہا کہ تم بیمار ہو لیٹ جاؤ، بس کچھ بھی ہو روزہ نہیں چھوڑنا، رکھنا ہی رکھنا ہے. تو اللہ نے پہلے آپ کے لیے آسانی بتا دی ہے، پھر آپ کو کہا ہے کہ میں آپ پہ سختی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ واپس آؤ میرے پاس. اب یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سہولت اور آسانی پہ ہے، سختی پہ نہیں. عبادت کا مقصد نفس کو بہتر بتانا، مشقت میں ڈالنا نہیں ہے. زندگی میں مشکلات آتی ہیں مگر اللہ نے آسانی بھی عطا کی ہے. اللہ کی رحمت ہر بندے کے لیے، وہ معافی اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ہمیں دین کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے. عبادت میں توازن، آسانی تلاش کرنا اصل روحانی کامیابی ہے. اور یہی اللہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم عبادت کو بوجھ بنا کے نہ کریں. نماز پڑھ رہے ہوں صرف اس لیے کہ امی ابا دیکھ رہے ہیں اور شاباش دیں گے، نہیں، یہ تو پھر بوجھ ہو گیا. نماز پڑھو پوری اس کی روح سے، بے شک کمرے میں چھپ کے پڑھو، دروازہ بند کر کے پڑھو، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اب یہ سب کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن رمضان میں نازل کر دیا، رمضان میں روزے ہم نے رکھنے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. تو ٹھیک ہے نا، لیکن صرف آخری نبی پہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اتنے سارے پیغمبر آئے، آپ حضرت آدم سے لے کے سوچیں کتنے سالوں صدیوں کے بعد جا کے ہمارے لاسٹ پروفٹ آئے، ٹھیک ہے نا. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا. یہاں پہ تھوڑا سا ترجمہ جن کو گرامر نہیں آتی ان کے لیے ٹرکی ہوگا، جن کو آتی ہے ان کو پتا ہے کہ اللہ کا استعمال کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے تمہیں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ پہلے تمام انبیاء کی تعلیمات مکمل ہو، انسانیت کو کامل ہدایت مل جائے. اب ہمارے پاس اتنے پیغمبر آئے، چینجز آتی تھیں ان کی ٹیچنگ میں، ان کے قومیں تباہ ہوئیں. رائٹ ناؤ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، اگر ایسے ہی سلسلہ رہتا ہمارے پاس آخری نبی نہ آتے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. میں اللہ سے تو میں یہی کہتی اللہ میں کس چیز پہ عمل کروں، میں کیسے جنت کی وارث بنوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا نہیں، میں ایک انسان بھیج رہا ہوں، یہ لو قرآن رمضان کے مہینے میں، اور اس میں روزوں کا حکم دے رہا ہوں، اور تم جو ہے یہ رکھو، اور تمام جو نبیوں کی ہمارے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان کی ساری کی ساری تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن ہے. یہ لو اس میں سب کچھ ڈال دیا ہے، اب اس پہ عمل کرتے جاؤ اور جنت کے وارث بن جاؤ. اور رحمت بنا کے بھیجا، قرآن دے کے بھیجا. قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت ہمیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں یہ رحمت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، بس صرف یہ کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم کی رحمت اور رمضان، چلیں دیکھتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی رمضان کے مہینوں میں کیسے وہ اپنی رحمت کو انجوائے کرتے تھے. رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ نمایاں ہوتی تھی کیونکہ رمضان محبت، صبر، عبادت، خیر خواہی کا مہینہ ہے. روزے ہمیں صبر، دوسروں کے لیے مدد سکھاتے ہیں، ہمدردی سکھاتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم حصہ ہے. اگر ہم نبی کی سیرت کو بنائیں تو ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چھوٹوں پر رحم نہ کریں، بڑوں کی عزت نہ کریں، وہ ہم میں سے نہیں جو. اب یہ ایک انہوں نے یہ والی جو حدیث بتا کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے. صرف یہ ورڈز کے ساتھ نہیں کھیلنا، محبت، صبر، عبادت، خیر خواہی، ٹھیک ہے نا. اور نہیں، انہوں نے سمپل کہہ دیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو. اب اس کی فلسفی پہ بہت ڈیٹیل ہے، لیکن آپ کے لیے صرف اتنا فار دا ٹائم بینگ کہ آپ لوگوں نے چھوٹوں پہ رحم کرنا ہے اور بڑوں کی عزت کرنی ہے. کم از کم یہی والی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزے گزار لیں تو میرے حال میں بہت سارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے ایسے خواتین کے لیول پہ دیکھیں تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، وہ ہم سے اگر کوئی روزے سے ہے، چڑچڑا ہے، بیمار ہے، اور ہمارا بھی روزہ ہے، تو ہم اس کے سر پہ احسان نہ کریں کہ تمہارا میرا روزہ ہے، یا اپنے والدین کے سر پہ احسان نہ کریں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے بچوں کے یا اپنے ہسبینڈ کے سر پہ احسان نہ کریں. روزہ صرف آپ کے لیے اپنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس حدیث کے ہم اندر جائیں اس کی ڈیٹیل میں تو یہ سارا کچھ ہمیں محبت، صبر، عبادت سب ملتا ہے. اچھا، اب اگین تھوڑا سم اپ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد دوبارہ جنت میں جانا ہے. قرآن میں روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نفس کو قابو میں کرنا ہے، اور زندگی میں پاکیزگی. تو ہمیں کیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ جنت کے جانے کے لیے ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، رمضان میں ہمیں روزے ملے، روزے سے ہمیں تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ سے ہمیں اللہ کی رضا، ہمارا نفس میں قابو، اور زندگی میں ہماری پاکیزگی پیدا ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوا، اب ہم آتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تاکہ ہدایت دی جائے، روزہ فرض کیا گیا تاکہ تقویٰ ہو. اگین وہی والی بات، تقویٰ اور تزکیہ نفس کا مقصد انسان کو روحانی طور پر بلند کرنا ہے. سب کچھ آخری نبی پر نازل ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے آخری اور کامل رہنما ہے. یعنی روزہ، یعنی قرآن، روزہ، تقویٰ، تزکیہ نفس، سب کا مقصد ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. ہمارا مقصد دوبارہ جنت ہمیں تو کیسے ملے گی؟ اسی طرح ہی ملے گی کہ ہمیں آخری نبی پر جو نازل ہوا قرآن ہے اس کو سمجھنا ہے. ہمیں مل گیا ہے ایک مہینہ رمضان کا،
وہ قرآن پاک اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، ہم نے اس میں روزے رکھنے ہیں تاکہ ہم پہ تقویٰ آئے، تقویٰ آئے گا تو ہمارا نفس جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا، جب ہمارا نفس پاک صاف ہو جائے گا تو ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ ہمیں جنت ملے وہ ملے گی۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے اور جنت کا موقع ہے، شیطان بہکائے گا آپ کو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ رمضان گناہوں سے پاک کی، تقویٰ اور جنت کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے، اور قرآن و سنت ہمارے رہنما، اصل مقصد جنت کا حصول ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ فائنلی پورا لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کو میں نے یہاں پہ سم اپ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جنت کا حصول اور تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے کیسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دیا اس پر چل کے۔ ہدایت کا راستہ ہمیں کس کے تھرو ملا؟ ہمارے نبی کے تھرو ملا۔ نبی کو ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کس مہینے میں کمپلیٹ ہوا ہے؟ رمضان المبارک میں۔ اور قرآن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں سے ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ توبہ کرو، اس لیے یہ توبہ کا مہینہ ہے، روزے رکھو، یہ روزے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرو عبادات سے، بڑوں اور چھوٹوں سے عزت سے، ٹھیک ہے، اور جنت کے وارث بن جاؤ، سمپل۔ تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے۔ بیسیکلی ہم انسان بغیر کس کے، کیا اسے کہتے ہیں، نہیں کرتا، کسی بھی لالچ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو زندگی میں مقصد رکھ دیا وہ جنت کی لالچ۔ مجھے تو جانا ہے، آپ کو جانا ہے، تیاری کر لیں۔ اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ قرآن پاک کھول لیں، ہم بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ کس لیے ہم لوگوں نے پڑھا؟ آپ لوگ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے اب ایک چھوٹا سا کورس آپ لوگوں کو کہا جوائن کرنے کے لیے، آپ لوگ کریں۔ وہ 1-2 گھنٹے جو ہم لگائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ یاسین کیسے پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کتنی امپورٹنٹ، کیوں اس کو ہارٹ کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی روح کو پاک کر دیتی ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین جب کوئی مر رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کے پڑھو۔ آپ کو ایک ایک ورڈ کے مطابق بتاؤں گی میں۔ تو آئی پرومس، جس طرح میں اس 2-3 مہینوں میں اس کو تیار کرتے ہوئے میرے اندر ایک چینج آئی ہے نا، اللہ کرے میں کہتی ہوں وہ سب کے اندر ہے، لیکن اٹس امیزنگ، امیزنگ۔ صرف لائن پھیر کے قرآن پاک کی جو آیات ہیں انگلی اس پہ پھیر کے بغیر ترجمے کے، بغیر سمجھ کے پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی لینی ہے، اور ہدایت ہمیں تب ملے گی جب ہم اس کے ایک ایک لفظ کو کھولیں گے۔ جو گرامر والی میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو تو بہت آسانی سے وہ بہت انجوائے کریں گے، جو نہیں گرامر کی اسٹوڈنٹس ان کے لیے میں نے ساتھ میں ایک چھوٹا کورس رکھ دیا تاکہ ہم ان لفظوں کو سمجھتے جائیں، یاد کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں۔ اچھا، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت دعا پڑھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جنت کے رسول کے سب سے بہترین دعا جو خود نبی کریم نے مانگی ہے وہ یہ آپ لوگ تھوڑا یاد کر لیں، اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسالک الجنۃ وما قرب، کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ دیکھیں، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر اس بات اور عمل کا، علیہ من قول اور عمل، ہر اس بات اور عمل کا جو جنت کے قریب کر دے، اور اعوذ بک من النار، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وما قرب علیہ، اور ہر اس بات اور عمل کا، من قول عمل، جو جہنم کے، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس بات اور عمل سے جو جہنم کے مجھ سے قریب کر دے، مطلب جو جہنم کے قریب جانے والے اعمال ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے دور کر دینا، اور جو جنت کے قریب جانے والے اعمال ہیں میں ان کے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے ان کو آپ بالکل پانی کی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، ریپیٹ ہو رہی ہے، بہت آسان ہے۔ تو رمضان میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی مبارک مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہم بار بار اللہ سے کہیں گے مجھے جنت دے، تو میں اس بات کی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایسے کام نہ کرنے دینا جو مجھے اس کے قریب کر دے، اور مجھے جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے کوئی ایسے کام نہ کرنے دینا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لیں اور اس کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ کو بہت زیادہ اس چیز کا ثواب ملے گا۔ اب ہم جلدی سے جو میں نے آپ کو ایک کورس ہے ہلکی پھلکی اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ لوگ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کورس کا نام جو ہے نا وہ میں نے رکھا ہے مربی القرآن۔ مربی کہتے ہیں ٹیچ کرنے والے کو، گائیڈ کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو کہ آپ کو قرآن کی طرف گائیڈ کر رہا ہے، جو آپ کو قرآن سمجھا رہا ہے، اس کو مربی کہتے ہیں۔ اس کا ہلکا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں، پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں کریں گے کیا کہ جب ہم مربی القرآن کے ذریعے ہم کیا سیکھیں گے؟ قرآن کریم کی ہدایت، روشنی اور برکات۔ مربی القرآن ایک مؤثر ذریعہ جو ہمیں الفاظ سے لے کر مکمل گہرائی تک سمجھنے میں مدد دے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب مربی القرآن کو پڑھتے جائیں گے نا تو ہم قرآن کے الفاظ کی اصل جڑوں کو سمجھ لیں گے، روٹ ورڈز جن کو کہتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھ لیں گے اور اس کے پیغام کو سمجھ لیں گے۔ یہ ہماری عربی زبان کی مہارت کو بڑھائے گی، قرآن کے مفہوم کو دل میں آ کے بٹھا دے گی، اور جیسے جیسے ہم اس سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے لیے قرآن کے اندر جو ہمارے لیے ہدایت ہے، حکمت ہے، وہ اور بھی کلیئر ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہم نے یہاں پہ بنیادی مراحل ہیں جو میں نے آپ کو اس کورس میں کروانے ہیں، اور یہ بغیر گرامر کے ہوں گے۔ آپ کا کام یاد کرنا ہے، آپ اس کو سمجھ کے یاد کریں گے، رٹا لگا کے نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نمبر 1 کیا ہوگا؟ مشہور اور آسانی قرآن الفاظ، ایسے قرآن الفاظ جو اردو سے ریلیٹڈ ہیں، جو اردو زبان میں ہمارے بہت استعمال ہوتے ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھیں گے، پھر ہم ایک حروف پڑھیں گے، ایسے جو 2 لفظوں کو آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں نا، واو، با، الف، یہ سارے حروف جار ہیں، ان کو حروف کا نام دے دیا گیا۔ جیسے میں کہوں کہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے لاڈی، تو ایک لڑکی کا نام اس کو لاڈی دے دیا گیا، تو اسی طرح ایک حروف ہوتے ہیں، ان کو نام دے دیا گیا عربی میں، ان کو جر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اور وہ سارے نہیں پڑھیں گے، وہ جو قرآن پاک میں بہت سارے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک الفاظ کی دوسرے الفاظ کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ جو عربی کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ مضاف مضاف علیہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو بغیر عربی کے، جیسے میں کہوں اس کی کتاب، لاڈی کی کتاب،
تو کیا میں نے کیا، لاڈی کی نسبت میں نے کتاب کے ساتھ شو کر دی، تو ہم ان کی نسبت کو پڑھیں گے. پھر ہم نے ضمائر پروناؤنس کہتے ہیں. ایک میں نے نام لیا، علی نے کھانا کھایا، علی سو رہا، علی اٹھ رہا، علی بھاگ رہا. اب میں ہر جگہ پہ علی 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 کہہ رہی ہوں تو وہ نہیں آپ کو مزہ آ رہا. اگر میں کہوں علی نے کھانا کھایا، وہ سو رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، اب میں نے علی کی جگہ وہ والے ورڈ استعمال کیے ہیں، اس کو پروناؤنس کہتے ہیں، اور عربی میں ان کو ضمائر کہتے ہیں. ہم پڑھیں گے کہ مفرد یعنی کہ ایک ضمائر ایک بندے کے لیے واحد کے صیغے میں کون سے استعمال ہوتے ہیں، صرف وہ پڑھیں گے، اور جمع کے صیغے کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں، وہ 5ویں مراحل میں یہ پڑھوں گی. اب پھر افعال، فیل کام کرنے کو کہتے ہیں. اب بہت سارے افعال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے، وہ کچھ ماضی میں ہو چکے ہیں، کچھ مستقبل میں ہونے ہیں، اور کچھ پریزنٹ میں بھی ہونے ہیں. وہ سارے فیل کیسے ہوتے ہیں، میں نے صرف ان کو آپ کی پہچان کروانی ہے، گردانے نہیں ہوں گی یہاں پہ، صرف ان کی پہچان ہوگی. اینڈ میں اب حرف اور لفظ، فیل اور اسم مل کر ایک جملہ بنائیں گے. اور جو ایک آیت ہوتی ہے نا، اس میں بہت سارے جملے ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹے چھوٹے جملوں کو سمجھ لیں، ہمیں آیتوں کی سمجھ آ جائے گی. پھر ہم جملوں کی تشکیل کو اور سمجھیں گے. یہ میرے اس چھوٹے سے کورس کا تعارف تھا جو کہ میں کرا رہی ہوں. لیکن اس کورس میں مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے. وہ کیسے کہ آپ نے کے پاس یہ 1 مہینہ ہے اور آپ نے عبادات میں اپنا ٹائم لگانا ہے. بغیر پڑھے قرآن پاک کو ثواب لینے سے بہتر ہے کہ اس 1 مہینے میں اس کے لفظوں کو یاد کر لیں، اس کو سمجھ کے پڑھ لیں. 100% نہیں، آئی ایم گارنٹیڈ یو کہ 90% آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے اس کو میرے ساتھ ساتھ روز کا روز کیا. تو جب آپ قرآن کھولیں گے، جب کہیں پہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو وہ مطلب ویسے ہی سمجھ آ رہا ہوگا بغیر گرامر کے. اور جو میری گرامر والی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی گرامر اور پکی ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب گرامر کی ٹرمنالوجی بولی جاتی ہیں تو ان کو ذہن میں پورے رولز آ رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے رولز کو پڑھا ہے، ان کو اپلائی نہیں کیا ہوا. میں یہاں پہ اس کی اپلیکیشن بتاؤں گی، میں رولز نہیں بتاؤں گی. اور انہوں نے رول پڑھے ہوئے ہیں، وہ اس کو اپلائی کر سکتی ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اور آپ مل کر اس رمضان میں سورہ یاسین کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے. اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ سورہ جو ہے یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے. اور پھر ہم قرآن پاک کے الفاظ کو پہچانیں گے اور ان کو میمورائز کریں گے اور سمجھ کے میمورائز کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ریگولر ہوں اور ہم اس 1 مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں، ہم تقویٰ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، دنیا میں آسانیاں ہمیں دے، ہماری آزمائشیں کم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، ان کو صحت کی آزمائش دی ہے، ان کو پیسوں کی آزمائش دی ہے، ان کو ماں باپ کی بیماریوں کی، بچوں کی آزمائش دی ہے، اللہ ان سب کو ان آزمائشوں سے نکالے. یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے پاس قرآن بھیجا ہے، ہمارے نبی کے اوپر وحی بھیجی. اس میں لیلۃ القدر آنی ہے جو پوری سال کی راتوں میں سے بہترین رات ہے. اس کا ایک ایک ٹائم اس کو ایسے گریب کریں، اس کا ایک ایک لمحہ ایسے پکڑیں کہ بس وہ نکل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم سب مل کر کریں گے. اور پھر میں آپ لوگوں کو پوری کوشش کروں گی یہ قرآن پاک آپ لوگ صرف حروف کو سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ کو یہ اس کے جملے سمجھ میں آ جائیں گے. جملے سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کو آیتیں سمجھ میں آنے لگیں. اور میرے لیے آپ دعا کریے گا، میرے بچوں کے لیے اور میرے میاں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، صحت کے لیے، میرے بہن بھائیوں کی مشکلات اللہ تعالیٰ حل کرے. ٹھیک ہے نا؟ آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. آمین یا مجیب آمین. الصالحین. الحمدللہ رب العالمین.